بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق تصنیف خلافت و ملوکیت وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر تعصب کی بنا پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے، اور عموماً یہ تنقید بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی واضح وجہ کے کی جاتی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب لکھی ہے، یہ کتاب اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے واحد میسر کتاب ہے کہ جو اتنی مفید ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بارہا یہ تجربہ ہوا ہوگا اگر آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اور میرے ساتھ تو بارہا یہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میرے قریبی عزیز کا مجھے ایک میسیج آیا پچھلے سال، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کے بارے میں بڑی زیادہ تنقید کی۔ کاپیڈ میسیج تھا، آگے فارورڈڈ۔ تو میں نے ان کو جواب میں ایک بات پوچھی، میں نے کہا کہ کیا آپ نے خلافت و ملوکیت پڑھی ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، میں نے خلافت و ملوکیت نہیں پڑھی، یہ میسیج مجھے کسی کا آیا تھا اور میں نے ایسے ہی آپ کو آگے فارورڈ کر دی۔ اسی طرح سے ابھی 2 ماہ پہلے میرے ایک عزیز جو انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ان کا اچھا مقام ہے، ان کا بھی مجھے ایک ایسا ہی میسیج آیا، اور وہ تو بڑا ہی سخت میسیج تھا کہ اس میسیج کے اندر اس کتاب کو بدنام زمانہ کتاب کہا گیا، رسوائے زمانہ کتاب کہا گیا۔ اس میسیج کے اندر کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لکھ کے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی سیاسی اور معاشرتی جتنی اہمیت تھی اس کو ختم کر دی۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جماعت اسلامی کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور شاہ فیصل ایوارڈ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا، لیکن اس کتاب کو لکھ کے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سعودیہ سے بھی اپنے تعلقات خراب کر دیے، اور اب جماعت اسلامی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کتاب سے برات کا اعلان کرے، اور اس طرح سے اور دیگر بہت سی باتیں اس کتاب کے خلاف کی گئیں۔ اب جب یہ میسیج مجھے آیا تو ان صاحب کو بھی میں نے سمپل سی یہ بات پوچھی کہ کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ تو ان کا بھی آگے سے جواب تھا کہ نہیں، یہ میں نے کتاب تو نہیں پڑھی۔ اب پھر میں نے جب ان کو یہ کہا کہ میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھا ہے، تو مجھے تو اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو غلط ہو، جو کتب احادیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، یا جس میں کسی کی صحابی کی شان میں کمی کی گئی ہو۔ تو وہ مجھے میرے یہ کہنے پر انہوں نے، ظاہر ہے کسی گروپ میں ان کو یہ میسیج آیا تھا، مکتبہ اہل حدیث کا کوئی گروپ تھا UK کا، انہوں نے اس گروپ کے اندر یہ میسیج بھیجا کہ پچھلے دنوں ایک میسیج آیا اور جس میں اس کتاب کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کتاب میں کیا بات غلط ہے؟ اب اندازہ کریں کہ اس گروپ میں پھر ان کو کیا جواب دیا گیا؟ ان کو جواب دیا گیا کہ یہ کتاب، اس کے خلاف صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ کیونکہ کتاب لکھی ہے، اس لیے یہ کتاب بڑی غلط ہے اور یہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا اس گروپ میں کہ یہ تو پھر جو ہے وہ کوئی دلیل نہ ہوئی، بلکہ یہ تو ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے، مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان صاحبان نے کتاب لکھی، اور آپ نے اس کتاب کے اوپر اتنے زیادہ فتوے جڑ دی۔ اور یہ عام رویہ ہے معاشرے کے اندر۔ پچھلے دنوں ایک دیوبندی بھائی سے بات ہوئی، تو وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کتاب اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے کہیں میرے دل کے اندر صحابہ کرام کا مقام جو ہے وہ مشکوک نہ ہو جائے، اس میں کمی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کے ولی، ہمارے دل میں کہ صحابہ کی محبت اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک کتاب کو پڑھ کے جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی؟ اسی طرح کا رویہ مثلاً کم از کم میرے ساتھ 10-12 مثالیں ایسی ہو چکی ہیں، جن میں سے 2-3 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ میں نے جب انہوں نے بڑی تنقید کی تو میں نے ان سے سادہ سا سوال کیا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ تو آگے سے جواب ہوتا تھا نہیں۔ صرف ایک شخصیت ہے کہ جس نے مجھے کہا کہ ہاں میں نے یہ کتاب پڑھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ نے پڑھی ہے تو اس میں کیا دلیل ہے، کیا غلط ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ جس کو آپ غلط کہتے ہیں؟ ان کا کوئی جواب آگے سے مجھے نہیں آیا۔ اور یہ جن کو میں نے پچھلے سال کہا تھا، ان کو میں نے پھر کہا، میں نے کہا آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو ماشاءاللہ عالم دین ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ کو مجھے
ون بائی ون بتائیں کہ یہ 3 4 5 جگہیں ہیں جو عبارات غلط ہیں، تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ غلط ہے کہ نہیں غلط، یا میں ان سے اس کتاب کو پڑھنا بند کر دوں گا اگر غلط ہوئی۔ لیکن کوئی ایسی چیز آج سال گزرنے کے باوجود مجھے میسر نہیں آئی ان کی طرف سے، اور یہ ایک رویہ ہے۔ اور مجھے پھر اس کی طے پتہ چلی، ایک عالم دین نے یہ بات بتائی کہ جب وہ مدرسے سے فارغ ہوئے، دیوبندی مکتبہ فکر کے وہ عالم دین تھے، تو کہنے لگے کہ میرے استاد صاحب نے مجھے صرف ایک نصیحت کی، اور وہ یہ نصیحت کی کہ تم نے جو ہے وہ زندگی میں خلافت و ملوکیت کبھی نہیں پڑھی۔ اور یہ رویہ ہے کہ جو اس وقت علماء دین جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ بعض علماء دین رکھے ہوئے ہیں، جو ایک نامناسب رویہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو تعصب کی عینک اتار کے اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کتاب کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی آدمی تھے جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، کسی کے کہنے پر پڑھ لی، اور پہلے وہ بڑے سخت خلاف تھے، پھر انہوں نے یہ کمنٹس پاس کیے کہ اتنے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا اور کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، جن کو ان کے عالم صاحب نے منع کیا تھا، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عالم دین سے پوچھا کہ مجھے بتائیں تو صحیح اس میں غلط کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا پڑھ لی ہے۔ تو کہا پھر تو گمراہ ہو گیا، اب تیری اصلاح ممکن نہیں ہے، تو ناقابل اصلاح ہو گیا کیونکہ تو نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی۔ تو یہ رویہ ہے، اور یہ رویہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جو خلافت و ملوکیت پڑھ لیتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ ملوکیت خلافت ملوکیت میں کیسے شفٹ ہوئی، اور ہم اس سے جو ہے وہ آج کیسے اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ اور آخر پہ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک جو مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے وہ قریبی عزیز مفتی عامر عثمانی صاحب فاضل دیوبند، انہوں نے یہ کتاب پڑھی، اس نقطہ نظر سے پڑھی کہ وہ اس کتاب کے اوپر تنقید کریں گے، لیکن جب اس کتاب کو پڑھا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کمنٹس دینے پر مجبور ہوئے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جتنی اچھی یہ کتاب ہے اس سے بہتر اچھی کتاب اس موضوع پہ لکھنا ممکن نہیں، اور پھر انہوں نے اس بات کو کھولا کہ اس کتاب کے اوپر جن لوگوں نے تنقید کی ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب ذرا ورڈ ٹو ورڈ سنیں کہ جو دیوبند کے بڑے مفتی صاحب ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ عامر عثمانی صاحب وہ کہتے ہیں، ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے، جو اس کے خلاف تحریریں لکھی گئی ہیں وہ بددیانتی پر مبنی ہیں، بعض جہالت و حماقت پر، اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر، حتیٰ کہ بعض اہل علم اور ارباب تقویٰ نے بھی، اب ذرا سنیں، دانستہ و نادانستہ حق و صداقت کا خون کیا ہے۔ یہ جو مخالف کتابیں لکھی ہیں انہوں نے حق و صداقت کا خون کیا ہے کیونکہ انہوں نے سچ بات بیان نہیں کی۔ اور پھر کہا کہ یہ کیوں کیا ہے، اور رد مدودی کا جذبہ ان کے محاسبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا۔ ان کے مفتی عامر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر حقائق بیان نہیں کیے بلکہ رد مدودی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو بھی بلا دیے۔ تو اس لیے یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، جو لوگ خلافت و ملوکیت کو غلط سمجھتے ہیں اور خام خواہ اس سے بغض رکھتے ہیں، کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اس کتاب پہ تنقید ہو رہی ہے، تو مولانا نے ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے جو جن کا جواب دینا بنتا تھا اپنی کتاب کے زمینے کے اندر، اسی کتاب کے زمینے کے اندر۔ اور پھر دیباچے میں لکھا ہے کہ جو مخالفانہ باتیں تھیں میں نے ان کا جواب دے دیا جن کا ضروری سمجھتا تھا، باقی جو میرے قاری ہے اس کو میرا مشورہ ہے کہ آپ میری کتاب بھی پڑھیں اور جو میرے مخالف کتاب لکھی گئی ہیں اس کتاب کے جواب میں ان کو بھی پڑھیں، اور فیصلہ آپ خود کر لیں، لیکن بغیر پڑھے جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی بالکل کیفیت وہی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس کتاب کو قرآن کو تم سنو ہی نہ، کیونکہ سنو گے تو اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اس قرآن پہ غالب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کو سنو ہی نہ۔ تو آج یہی معاملہ کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت پہ غالب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کو پڑھو ہی نہ۔ اور دوسرا رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور یہ بھی رویہ وہی ہے کہ جو مشرکین مکہ کا یا ابراہیم علیہ السلام جن لوگوں کو دعوت دیتے تھے ان کا ہے۔
قرآن جو بیان کرتا ہے کہ قالوا وجدنا آباءنا لا عابدین، کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دلیل ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے بزرگ باپ دادا یہ کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کھلے دل سے پڑھیں، اور پھر بھی اگر کوئی آپ کو اس میں اعتراض ہے تو مفتی احمد صاحب کی کتاب تجلیات صحابہ پڑھیں۔ اسی طرح سے ملک جسٹس غلام علی صاحب نے اس کتاب کا دفاع کیا، وہ پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔